ہم میں سے اکثر لوگوں کو شب قدر کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے کہ شب قدر کب ہے، لیکن اس کی عبادات کے بارے میں اور نیتوں کے بارے میں، دعاؤں کے بارے میں پوچھ کر کے خود کو پریشان کرتے ہیں اور سامنے والے کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شب قدر کب ہے، کون کون سی راتیں شب قدر ہے، اور ان راتوں میں کیسی عبادتیں کرنی چاہیے، اور کون کون سی دعائیں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کون سی دعا ثابت ہے جو ہم سب کو پڑھنی چاہیے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیں، ویڈیو کو اچھی طرح سے دیکھیں، سمجھیں اور اپنے دوستوں تک شیئر بھی کر دیں۔ تو ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، رمضان کے آخری عشرے کے طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ طاق یعنی بیجوڑ راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ جب ہم غور کرتے ہیں تو اس طرح سے 5 راتیں ہیں جو طاق راتیں اور بیجوڑ ہوتی ہیں، یعنی ایک 21ویں کی رات ہے، پھر 23 کی، پھر 25، پھر 27 اور پھر 29۔ یہ 5 راتیں ہیں جن میں ہمیں شب قدر کو تلاش کرنا ہے۔ اب اگر کسی انسان کو یہ شب قدر مل جاتی ہے، یہ بیجوڑ راتیں مل جاتی ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ کون سی عبادت کرنی چاہیے، اور کون سی عبادت کرنے سے زیادہ اس کو ثواب ملے گا اور شب قدر کے برکات سے زیادہ ہمکنار ہوگا؟ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، اور لوگوں میں سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کون سی عبادت زیادہ بہتر ہے۔ تو ناظرین، ان 5 راتوں میں عبادت کرنے کی کوشش کریں، یعنی 21 کو بھی، 23 کو بھی، اس طرح سے 25، 27 اور 29۔ ان 5 راتوں میں برابر آپ عبادت کریں، اور یہ سوچ کر کریں کہ یہی وہ رات ہے جو شب قدر ہے، یہی رات ہے کہ جس رات میں عبادت کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے، اور جس رات کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ سوچ کر کے آپ عبادت کریں۔ اب کون سی عبادت کریں، اس عبادت کرنے کا طریقہ اور اس کی نیت کیا ہے؟ اس سلسلے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک حدیث مروی ہے۔ وہ عرض کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے دریافت کیا کہ اگر کسی کو یہ رات مل جاتی ہے تو وہ کون سی دعا پڑھے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو یہ رات مل جائے وہ کثرت سے یہ دعا پڑھے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا کریم۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کسی خاص عبادت کے بارے میں نہیں فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کرو، یا پھر نماز کے بارے میں آپ نے ارشاد نہیں فرمایا، قبروں کی زیارت کے بارے میں آپ نے نہیں فرمایا، یوں ہی جو سبیلیں لگواتے ہیں، لوگوں کو کھانا تقسیم کرتے ہیں، کپڑے تقسیم کرتے ہیں، اس کے بارے میں آپ نے نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے ایک دعا کی تلقین کی کہ اگر یہ رات ملتی ہے تو یہ دعا کثرت سے کیا کرو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر یہ رات کسی کو ملے تو صرف ایک عبادت پر منحصر نہ رہے، صرف ایک عبادت کر کے لیٹ نہ جائے، بلکہ ہر طرح کی عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ وہ اس طور پر کہ 2-4 رکعت آپ نماز پڑھ لیجئے۔ اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت دی ہے تو لوگوں میں خیرات تقسیم کریں، اور کپڑے تقسیم کریں، غریب اور محتاجوں کی محتاجگی دور کرنے کی کوشش کریں، سبیلیں لگوائیں، قبروں کی زیارت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو وہ کریں، درود شریف پڑھیں، قرآن اگر تلاوت کرنا آتا تو قرآن کی تلاوت کریں، یعنی جو بھی آپ کر سکتے ہیں خلوص اللہیت کے ساتھ وہ کام آپ کریں، دکھاوے کے لیے نہیں، یا کسی کو بتانے کے لیے نہیں، سوشلائز کرنے کے لیے نہیں، بلکہ صرف خلوص اللہیت کے ساتھ ہر عبادت کو مختصر تھوڑا کرتے چلے جائیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ 100 رکعت اگر نہیں پڑھیں گے تو شب قدر میں بیدار رہنا یہ بیکار ہے، یہ بات غلط ہے۔ اسی طرح سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عشاء کے بعد سے، یعنی تراویح کی نماز کے بعد سے لے کر کے فجر کی نماز تک اگر آپ بیدار نہیں رہے تو شب قدر آپ کو نہیں ملی۔ یہ ساری باتیں صرف فضول ہے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی پریشان ہے، دن میں کوئی کام کیا جس کی وجہ سے کمزوری محسوس کر رہا ہے، تھکا ہوا ہے، تو کوئی ضروری نہیں کہ پوری رات وہ عبادت کرے، اور نہ ہی وہ کر سکتا ہے، بلکہ خود کو پریشان کرنا ہوگا۔ ایسے آدمی کے لیے ضروری ہے کہ عشاء کی نماز وہ جماعت سے پڑھے، تراویح پڑھے، اور پھر جو اس سے بن پڑے وہ عبادت کرے، خلوص اللہیت کے ساتھ کرے، اور جس دعا کو میں نے بتایا اس دعا کو بار بار پڑھے اور پھر سو جائے۔ پھر سحری کے لیے جب بیدار ہو، اگر اس وقت میسر ہو تو تہجد کی نماز پڑھ لیں، یا پھر کوئی دوسری عبادت کے لیے نماز پڑھ لیں، سحری کرنے کے بعد فجر کی نماز پھر جماعت سے پڑھ لیں۔
उलमा लिखते हैं कि अगर कोई आदमी ऐसा करता है कि इशा की नमाज जमात से पढ़ा, यूं ही तरावी की नमाज पढ़ी और फिर रात में जो भी उससे बन सका इबादत किया और फजर की नमाज भी जमात से पढ़ा, तो उसको शब कदर मिल जाती है, यानी शब कदर के तमाम बरक़ात से वो हमकिनार होता है। तो जो लोग ये कहते हैं कि पूरी रात जागना ज़रूरी है, उनकी बात गलत है। इसमें खुलूस देखा जाता है कि आप किस तरह से इबादत करते हैं और आपकी नीयत क्या है। हाँ, जो बुज़ुर्गान दीन से मनक़ूल है कुछ ख़ास इबादत, कुछ ख़ास नमाज़ें जिसमें सूरह इखलास की तिलावत की जाती है और बाकी दिगर औराद व वज़ाइफ भी पढ़े जाते हैं, ये जो बाज़ सूफिया इकराम से मनक़ूल है, ये इबादत भी आप कर सकते हैं और उनके तरीक़े, बताए हुए तरीक़े पर आप नमाज़ भी पढ़ सकते हैं। इसमें भी बहुत सारी बरकतें रखी हुई होती हैं और ये बुज़ुर्गान दीन का जो है एक मुजर्रब तरीक़ा होता है कि जब वो लोग इस तरह से है ना ख़ास सूरतों की तिलावत करते थे और ख़ास औराद व वज़ाइफ पढ़ा करते थे, तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें हासिल होती थी। तो वो उनके मुजर्रबात में से हैं। तो उनके दिए हुए नुस्खे और तरीक़े पर भी नमाज़ पढ़ना या इबादतें करना ये दुरुस्त है और अच्छी बातें हैं। लेकिन अगर कोई ये कहे कि वैसा करना ज़रूरी है, ये बात गलत है। शरीयत से इसको आप जोड़ नहीं सकते कि जो फ़लाँ बुज़ुर्ग ने बताया वही करना ज़रूरी है, दूसरा आप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। बल्कि सही वही है जो मैंने कहा कि कोई ख़ास इबादत इस रात में मनक़ूल नहीं है। जो भी आपको लगे कि ये इबादत है, ये हमको करना चाहिए, वो आप कर सकते हैं। इंशाअल्लाह शब कदर के फ़ज़ाइल और उसके बरक़ात से आप हमकिनार हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आई होगी। चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।